کریم چلے جاتے تھے تو صحابہ کرام پوچھتے تھے اے اللہ کے حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ جو صاحب تھے کون صاحب تھے؟ ان کو کبھی ہم نے طائف میں نہیں دیکھا، اہل مدینہ میں سے لگتے نہیں ہیں یہ اہل خیبر میں سے لگتے نہیں، یہ کہیں باہر کے لگ رہے ہیں، یہ اوس میں سے بھی نہیں ہے، خزرج میں سے بھی نہیں، نہ مہاجرین میں سے نہ انصار میں سے، کون ہے؟ اللہ کے حبیب کو راز کھولنا پڑتا تھا، ارے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ جبریل امین ہے۔ فرشتے آئے، صحابہ کرام کے پاس بیٹھے، صحابہ پہچان نہیں پائے، غیر نبی فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا۔ صدیق اکبر نے جبریل امین کا دیدار نہیں کیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کی شان میں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ ایسے عمر فاروق اعظم فرشتوں کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ نبی کی دو بیٹیوں کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے حضرت عثمان غنی، بھانجے سے مراد نبی کی کوئی بہن نہ سمجھ لیجیے گا، پھوپھی ذات بہن ام الحکیم بیضا نبی کی پھوپھی جان، ان کی بیٹی اروا نبی کی کون ہوئی؟ پھوپھی ذات بہن ہوئی، ان کے بیٹے ہیں عثمان غنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ بھانجے ہیں۔ عثمان غنی نبی کی زبان اقدس سے 3 مرتبہ جنت کی بشارت پانے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی جنہیں کی اذان کو جاری کرنے والے ہیں حضرت عثمان غنی۔ ایسے عثمان غنی کبھی جبریل امین کو پہچان نہیں پائے، مگر موبائل کے اندر واٹس ایپ کے اندر باقاعدہ خانہ کعبہ پر اترتے ہوئے فرشتوں کا ویڈیو دکھایا جا رہا ہے، یہ فرشتے اتر رہے ہیں، یہ کعبے کی چھت پہ فرشتے اتر رہے ہیں، یہ شیئر کیجئے، یہ شیئر کیجئے اور یہ سب کچھ کیجئے، یہ دیجئے۔ یعنی نبی کے صحابہ فرشتوں کو دیکھ نہیں پائے، تابعین کرام فرشتوں کو دیکھ نہیں پائے، امام اعظم ابو حنیفہ فرشتوں کو دیکھ نہیں پائے، ہمارے علماء فقہا فرشتوں کو دیکھ نہیں پائے، مگر ہمارے موبائل کے اندر ایسی تاثیر ہے، یہ فرشتوں کی بھی تصویریں لے لیتا ہے، دکھایا جا رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، دکھائیے دکھائیے دکھائیے، اسی بہانے دیکھ دیکھ کے ویوز بڑھ رہے ہیں، اسی بہانے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم صحیح نصیب فرمائے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ نوجوانوں کو آج بھی اہل بیت رسول کے نام نہیں معلوم۔ نبی کی 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ عنہا، دوسری بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، چوتھی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ بحث کرنا آپ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نواسیاں، سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہا، سیدہ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ عنہا، سیدہ بی بی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا۔ نبی کے 3 شہزادے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جنتی بیٹے، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ بچوں کو بتایا ہم نے؟ نہیں بتایا۔ کرکٹ کا اسکور معلوم ہے؟ T20 میچ کون جیتا کون ہارا؟ وراٹ کوہلی نے کون سی سینچری لگائی؟ ہم کو بھی معلوم ہے، مولوی کو نہیں معلوم ہوگا۔ آپ روزانہ اخبار میں پڑھ رہے ہیں، جو چیز اخبار میں چھپ رہی ہے علماء کرام کو نہیں معلوم۔ میں ابھی محمود آباد اتر پردیش میں سیتاپور ہے، ضلع سیتاپور، وہاں خطاب کر رہا ہے، کچھ لوگ جلسے میں تشریف لائے بڑی تعداد میں۔ اس دن میچ تھا انڈیا کا نیوزی لینڈ کے ساتھ T20 میچ، کچھ لوگ آئے، میں نے عرض کیا کیا میچ دیکھ رہے تھے؟ تو وہ لوگ شرمائے، میں نے عرض کیا نہیں شرمائے، ڈونٹ فیل شائی، آپ شرمائیے مت، بتائیے۔ مفتی صاحب بیٹھے تھے، مفتی محمد عثمان صاحب تشریف پر، وہ مسکرانے لگے کہ آج ذرا سے کوئی ان کا قاعدے سے ایکس رے ہوگا۔ میں نے عرض کیا میچ دیکھنے گئے تھے کہ جی ہاں جی ہاں۔ میں نے عرض کیا انڈیا جیت گیا کہ جی جی۔ میں نے عرض کیا کرکٹ کے بارے میں کچھ معلومات ہے؟ کہیں گے جی ہاں بالکل، آپ کچھ بھی پوچھئے کرکٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے عرض کیا یہ بتائیے سب سے پہلے LBW کون آؤٹ ہوا تھا؟ 141 سال پہلے پہلا ٹیسٹ میچ ہوا تھا آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ میں، آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں، اس میں سب سے پہلی مرتبہ LBW کون ہوا؟ کہنے لگے نہیں یہ تو نہیں پڑھا ہم نے۔ میں نے عرض کیا ابھی آپ نے مجھے اجازت دی، جو آپ نے جو لگایا جو پوچھئے، یہ آپ نے کیسے کہا جو کچھ؟ کہنے لگے اچھا کوئی دوسرا سوال۔ میں نے عرض کیا ٹیسٹ میچ کی سب سے پہلی بال، دنیا میں سب سے پہلی بال کس نے پھینکی؟ کہنے لگے نہیں یہ بھی نہیں ہمیں معلوم۔ مفتی صاحب مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا اچھا چلیے یہ بتائیے دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ چوکا کس نے لگایا؟ 4 بال کو باؤنڈری کے باہر کس نے کیا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہیں گے
حضرت ہم سے غلطی ہو گئی، دراصل پرانے ریکارڈ میرے دماغ میں نہیں ہے، اس وقت کے جو کچھ پوچھیے وہ پوچھیے۔ میں نے کہا اچھا چلیے اس وقت بتائیے، دنیا میں سب سے پہلے 6 بال پہ 6 چھکے، 6 بال 6 سکسز پہلی مرتبہ کس نے لگایا؟ تو نام لینے لگے ہرشل گفٹ۔ ہم نے کہا گفٹ دودھ پیتے بچے ہوں گے، جس وقت گیری سوبرس نے ویسٹ انڈیز کے گیری سوبرس نے 1966 میں 6 بال پہ 6 چھکے لگائے تھے۔ تو کہیں حضرت غلطی ہو گئی، ہماری اسٹڈی اتنی نہیں ہے، ہمارا اتنا اس کا مطالعہ نہیں ہے۔ تو یہ وہاں مفتی صاحب اس لیے مسکرا رہے تھے، یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی کو کچھ پتہ ہی نہیں، مولوی تو لولو ہے بالکل، اس کو کچھ پتہ نہیں رہتا، یہ سمجھ۔ میں بھی جا رہا تھا کانپور سے آگے جھانسی کے قریب جلسہ تھا، تو گاڑی جو چلا رہے تھے پیچھے علماء کرام، ندوی علماء کرام بھی تھے، قاسمی علماء کرام بھی تھے، اس طرح کے واقعات وہی کرتے ہیں۔ تو بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ، تو ڈرائیور صاحب کو میں نے عرض کیا بھائی سب لوگ بڑے خاموش بیٹھے ہیں، کچھ بولیے، کچھ بتائیے، ارے کچھ گاڑی کے بارے میں بتائیے۔ کہ جی ہاں مولانا صاحب خالی گاڑی کے بارے میں مجھ سے پوچھیے گا، میں ڈرائیور ہوں، بس رات دن گاڑی چلاتا ہوں، اس کے بارے میں کچھ اور نہ پوچھیے گا۔ کہنے لگے صرف گاڑی بارے پوچھیے گا۔ میں نے کہا دنیا میں سب سے پہلی کار کس نے چلائی؟ نہیں یہ تو کبھی سوچا نہیں ہے۔ کہنے اچھا چلیے کچھ اور پوچھیے۔ میں نے کہا ہندوستان میں سب سے پہلے کار کس نے چلائی؟ کہنے کہ نہیں حضرت یہ تو کبھی ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس سلسلے میں۔ میں نے اس کا اچھا یہ بتائیے آپ کی کار کے پیچھے یلو یہ نیم پلیٹ لگی ہے پیلے کلر کی، دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ پیلے کلر کی یہ نیم پلیٹ کس ملک سے شروع ہوئی ہے؟ کہنے لگے آپ کچھ ہلکے پھلکے سوال نہیں کر سکتے؟ کسی علماء کرام نے کہا ان کو بتا بھی تو دیجیے حضرت تاکہ یہ دوسرے ڈرائیورس کو بتائیں۔ تو میں نے عرض کیا دنیا میں شوفر، کار چلانے والے کو شوفر بولتے ہیں، ڈرائیور نہیں بولتے۔ ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو کرائے پہ بڑھایا جاتا ہے، کار آپ کی، ڈرائیور کہیں اور سے، اس کو نقدی کے اوپر رکھا جاتا ہے، اس کی نائٹ دی جاتی ہے 300-400 روپے، وہ دیٹ واز دا ڈرائیور، اس کو ڈرائیور وہ دیٹ کال اس کا ڈرائیور بولیں گے۔ اور جس کی اپنی کار ہے خود چلا رہا ہے اس کو بولیں گے شوفر۔ فرق ہے، فرق شوفر ڈرائیور میں فرق۔ تو میں نے ایسا دنیا کا سب سے پہلا شوفر کار چلانے والا فوسٹر تھا، اور ہمارے ملک ہندوستان میں خاتون ہے، دنیا کی ہندوستان کی سب سے پہلی شوفر سوزین ہے، سوزین۔ تو وہ بڑے حیران کہنے لگے آپ نے یہ سب کچھ کیسے، ہم کو تو خالی پنچر بنانا آتا ہے اس کا۔ کہنے لگے آپ، میں نے عرض کیا نہیں یہ سب جب آدمی دین کی طرف آتا ہے، دینی کتابیں پڑھتا ہے تو اس سلسلے میں اس کو ساری باتوں کا علم ہونے لگتا ہے۔ میں بھی خطاب کر رہا تھا جھارکھنڈ کے علاقے کے اندر، جھارکھنڈ اور بہار وہ جانتے ہیں آپ کا علم، وہاں تو مؤنث اور مذکر کا بڑا فرق ہے کہ چپل کھو گیا، چائے پک گئی، چائے پک گیا، روٹی پک رہا ہے۔ ارے ہم نے کہا روٹی پکتی ہے، روٹی پکتا ہے نہیں ہے، چپل کھوتی ہے، چپل کھوتا۔ ایک بنگال میں گئے تو بنگال میں یہاں تو ناظرین ہے اجلاس قاری صاحب نے بڑی ادبی نظامت کر دی، اس سے پہلے باقاعدہ نظامت بہت ادبی ہو رہی تھی۔ بنگال میں کہا حضرات آپ لوگ تشریف لے آئیے، علماء کرام آ گئی ہے، علماء کرام آ گئے۔ میں نے عرض کیا علماء کو کبھی آ گئی نہ کہیے گا، زندگی میں نہیں آئیں گے، کتنا اچھا ہدیہ دے دیجیے، کتنا اچھا کھانا کھلا دیجیے، علماء یہ نہیں برداشت کر پائیں گے کہ ان کو آپ مرد ہے علماء کرام اس کو عورت بنا دیں آ گئی کہہ کر کے، ان کے لیے یہ تو کبھی برداشت ہی نہیں کریں گے۔ کھانا کا ناشتے کے اندر جو چیزیں تھی بہت ساری چیزیں تھی، اس میں کیلا بھی تھا اور اس کے اندر سیب بھی تھا۔ کہنے لگے یہ بتائیے کیلا زیادہ بڑا ہے یا سیب زیادہ بڑا ہے؟ زمین پہ پہلے کس کی کاشت ہوئی؟ تو میں نے عرض کیا نہیں کیلا بہت پرانا ہے، 7000 سال سے اس کی کاشت چل رہی ہے۔ اس وقت ایٹ پریزنٹ اس وقت دنیا میں سب سے قدیم ترین کیلا ملیشیا کا ہے، تقریباً 4000 سالہ قدیم کیلا ملیشیا کا ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا کیلا 15 انچ کا ہوتا ہے، 1 فٹ 3 انچ کا سب سے لمبا کیلا۔ پھر ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ بتائیے جنت میں کیلا کتنا لمبا ہوگا؟ سوال کہاں بند ہوتے ہیں؟ سوال کسی کا کہاں بند ہوتا ہے؟ آنکھ بند کر دی، منہ کھول دیا، سوال کرنے میں کیا جاتا ہے؟ بحث کرنا آپ سے۔ اب سوال یہ کریں قاضی صاحب بتائیں جامع مسجد کے اندر کتنے پنکھے لگے؟ اب سوال یہاں لائٹیں کتنی چل رہی ہیں؟ یہ سب بتائیے۔ اگر کوئی سوال کر بیٹھے تو آدمی کہے ہمیں اس سے کیا تعلق، لیکن اگر کفیل اشرف سے آپ سوال کریں گے تو میں تو بتا دوں گا۔ ابھی ابھی میں بتا دوں گا کہ 22 آپ کی CFL چل رہے ہیں باقاعدہ، اور جامع مسجد میں 21 پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ اب سوچیں عالم دین کی نظر کتنی تیز ہوتی ہے، عالم دین کی کتنی تیز نظر ہوتی ہے۔ کلمے میں باقاعدہ 24 حروف ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں حروف کتنے 24 علماء کرام گنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کلمہ شہادت کے حروف کبھی گنے؟ دنیا بھر کا حساب کرتے ہیں، دکان کا، مکان کا، ٹیوشن کا، کاروبار کا، بزنس کا، ارے کبھی اذان کے حروف گن ڈالے۔ واٹس ایپ میں ہر قسم کا ایک SMS آیا چاروں طرف،
واٹس ایپ پہ کسی نے بھیج دیا اذان میں 1760 حروف ہوتے ہیں، بس کسی نے بھیجا اس کو شیئر کر دیا، اس سے کوئی تعلق بھی نہیں کہ ہم صحیح بھیج رہے ہیں کہ غلط، گناہ بے لذت میں مبتلا نہ ہو۔ یا علماء کرام بھی زندہ ان سے پوچھئے، ان سے تحقیق کیجئے، تب جا کر کے وہ ایس ایم ایس کسی اور کو بھیجیے، تب آگے بڑھائیے۔ 1760 آپ نے باقاعدہ ٹونگ خرد کی اذانوں پہ غور نہیں کیا؟ مسجد کا مؤذن 15 کلمات سے سجی ہوئی اذان دیتا ہے، 176 حروف، 176 حروف، اس میں پورا ایک زیرو بڑھا دیا، 1760 کر دیا، 176 آگے زیرو، 1760 کر دیا۔ یہ ہے آپ کا کرشمہ، میں اس لیے نہیں رکھتا ہوں اس کو، یہ کرشمہ ہے آپ کے واٹس ایپ کا، میں اس لیے آج تک نہیں رکھتا ہوں۔ سارے علماء کرام کہتے ہیں رکھ لیجئے ضروری کام، رکھ لیجئے ضروری کام نکلے۔ ارے میں نے عرض کیا ہمیں معلوم ہے جس دن رکھ لوں گا اس دن آدمی سوائے دے سوال لے سوال دے سوال لے سوال، کوئی آدمی اس کے اندر کوئی حویلی کی تصویر بھیج دے گا، کہے گا حضرت یہ بتائیے اس حویلی میں اینٹیں کتنی لگی ہیں، ہم کہاں سے بتائیں گے، ہم کہاں سے بتائیں گے اس کو؟ میں عرض کر دوں آپ سے اس طریقے سے۔ تو اب اذان کے حروف تک کے نہیں ہمارے پاس ہے، اس کا علم آدمی بھیج رہا ہے اور آدمی آگے بڑھائی بھی دے رہا ہے۔ میں عرض کروں جبکہ علماء کرام ان سب چیزوں پہ باقاعدہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ پہلے کلمے میں حروف ہمارے شمار کیے ہوئے 24 حروف پہلے کلمے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقاعدہ کلمے میں کتنے حروف پڑھے آپ نے؟ 24 حروف پڑھے ہیں۔ اگر عالم دین کو سنا دیں گے، ایسے میں سنا دیں گے باقاعدہ، اس کے بعد سینڈ کریں گے تو ایک اچھی بات عام ہوگی، انسانیت کا پیغام جائے گا، علم عام ہوگا، باقاعدہ لیاقت پیدا ہوگی، دینی معلومات حاصل ہو جائے گی۔ میں عرض کر دوں آپ سے دوسرا کلمہ، دوسرے کلمے کے اندر باقاعدہ کتنے حروف پڑھیے؟ دوسرا کلمہ ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دوسرا کلمہ پڑھا، اس میں کتنے حروف ہیں؟ 40 حروف پر مشتمل ہے دوسرا کلمہ، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ تیسرا کلمہ پڑھیے، تیسرا کلمہ پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کتنے حروف آپ کے منہ سے نکلے؟ تیسرے کلمے میں کتنے حروف ہیں؟ 71 حروف سے سجا ہوا ہے تیسرا کلمہ۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف کتنے ہیں؟ 19۔ بسم اللہ میں حروف کتنے ہیں؟ 19 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ پڑھیے سورہ کوثر، انا اعطینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس میں کتنے حروف ہیں؟ 42۔ یہ ہمارے شمار کیے ہوئے ہیں، خالی کتاب میں چھپی چھپائی یہ نقل ہم نہیں پیش کر سکتے، اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے، کیونکہ کتاب کے اندر مسپرنٹ ہوتا ہے، صحیح کتابت ہوتا ہے، تین لکھا ہے اور ایک نقطہ آگے تو 30 ہو گیا، ایک نقطہ اور آیا تو 3 تا ہو گیا۔ اردو کے اندر زیرو کے لیے گول گول دائرہ نہیں بنایا جاتا، ایک پوائنٹ، ایک نقطہ ڈال دیا ایک زیرو بڑھ گیا۔ اس لیے جب تک کہ باقاعدہ قرآن سے آپ کا گہرا رشتہ نہ ہو اس وقت تک آپ کوئی قرآنی معلومات کا ایسے میں آگے نہ بڑھائیے، وعدہ کیجیے آپ کہ کبھی آپ انشاءاللہ تعالی اس طرح کا ایسے میں آگے نہیں بڑھائیں گے جب تک علماء کرام سے پوچھ نہیں لیں گے۔ میں عرض کر دوں آپ سے سورہ کوثر میں کتنے حروف ہیں؟ 42۔ ہمیں حق ہے، ہم اجازت دے سکتے ہیں، جائیے 2 لاکھ کے مجمع میں اعلان کر دیجیے گا کہ سورہ کوثر میں 42 حروف ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، قرآن مجید کی دوسری سب سے چھوٹی سورت سورۃ الاخلاص ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد۔ کتنے حروف ہیں؟ 47 ہمارے گنے میں، کہیے سبحان اللہ۔ یہ شمار کیے آپ کو اجازت دے دی، اب آپ کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو اجازت دی یہاں سے میدان محشر تک کے اگر گریبا پکڑا جائے گا تو میرا پکڑا جائے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ والعصر ان الانسان لفی خسر، سورۃ العصر قرآن مجید کی سب سے تیسرے نمبر کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ العصر ہے، اس کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 68 حروف ہیں، یہ گنے ہوئے ہیں ہمارے۔ میں عرض کر دوں آپ سے سورہ فاتحہ شریف کے اندر 122 حروف ہیں، سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف ہیں، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، اب میں گنا کر جاؤں گا۔ سورہ فلق میں 71 حروف ہیں، سورہ فلق میں 71 حروف ہیں۔